میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس کی چالوں کا ذکر کیا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، جس میں خاص طور پر شیطان کی چالوں سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ تو آج پچھلے جمعے کے اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے ہم آج کا جمعہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ شیطان چاہتا ہے کہ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِیرِ، کہ جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ جہنمی بن۔ اس کی یہی کوشش ہے کہ لوگ جہنمی بن جائیں۔ اس کی چالوں میں جو پچھلے جمعے میں نے بتائی تھیں، پہلی چال بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا تھا، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں میں عداوت اور دشمنی ڈالنا، یہ اس کی چال ہے۔ چوتھے نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ بندے کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز میں آتا ہے، کبھی کیا یاد دلاتا ہے، کبھی کیا یاد دلاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ رکعات کتنی پڑھ چکا ہے، کتنی باقی، یعنی اس کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر بندے کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے اور اللہ کی خلقت کی تبدیلی پر اکساتا رہتا ہے۔ چھٹے نمبر پر مسلمانوں کے، ایمان والوں کے باہمی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ساتویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آٹھویں نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ رات ہوتے ہی شیطان اپنے کارندوں کو زمین میں پھیلا دیتا ہے جو اپنی وارداتیں کرتے ہیں، اور نویں نمبر پر ڈراؤنے خواب دکھا کر بندے کو پریشان کرتا ہے۔ 10ویں نمبر پر غصہ دلا کر ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور 11ویں نمبر پر پیدائش کے وقت بچے کے پہلو میں انگلیاں چبوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ 12ویں اور آخری نمبر پر موسیقی وغیرہ سے نوجوانوں کو مگن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ موسیقی میں لگے رہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہیں۔ یہ 12 چالیں تھیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھیں، اور اب شیطان کی شر سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگ، کیونکہ شیطان بڑا طاقتور دشمن ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ ہی اس کی شر سے محفوظ ہمیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب شیطان کا کوئی وسوسہ آئے
یہ اللہ کا حکم ہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے اس کی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگ۔ یہ پہلی تدبیر ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی انسان شیطان کی شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ مضبوط قلعہ ہے شیطان کی شر سے بچنے کے لیے، انتہائی مضبوط قلعہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو اس کی گدی پر 3 گریں شیطان لگاتا ہے کہ بڑی لمبی رات پڑی ہے، سوئے رہو، بڑا وقت پڑا ہے۔ پھر جب بندہ جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، جب اٹھتا ہے ہمت کرتا ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی، اور جب وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا جتنی اسے توفیق ہوتی ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ حشاش بشاش چست چاق و چوبند ہوتا ہے، کوئی سستی اس میں نہیں، اور جب ایسا نہیں کرتا تو وہ سست ہوتا ہے اور کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، نہ اذکار کی طرف نہ کسی اور اچھے کام کی طرف وہ لگنے کو تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ اللہ کا نام لینا، تو جب وہ لیتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے کارندوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی رات کے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں۔ اور جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، رات کا بھی بندوبست ہو گیا تمہارا، اور کھانے کا عشاء کا رات کا بھی بندوبست ہو گیا، کھانے کا بھی بندوبست۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ہر حالت میں، یہ شیطان سے بچنے کی دوسری تدبیر۔ تیسری، گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، ٹیپ ریکارڈر لگا کر سنیں، پڑھیں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، لہذا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جب سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اس کی شر سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں بھی اور سنیں بھی، گھر میں اونچی آواز میں لگائیں اور پڑھتے بھی رہا کریں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر باجماعت نماز کی پابندی کرنے سے بھی شیطان کی شر سے بندہ بچ سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، اور اگر وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً شیطان کی شر سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے۔ قیام اللیل کا
صبح کو تہجد کے وقت اٹھ کر جتنا میسر ہو ضرور نماز پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ صبح ہونے تک اگر کوئی بندہ سویا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ صبح کو اٹھ کر جتنا اللہ کو میسر جتنا بھی انسان کو ہو، جتنا اللہ توفیق دے، ضرور اٹھ کر کچھ نہ کچھ 2 رکعات کم از کم ضرور پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح جمائی لیتے وقت بھی منہ کو بند رکھنا، منہ کے آگے ہاتھ دینا یا اپنا رومال یا کپڑا رکھنا، اس سے بھی شیطان کی شر سے انسان بچ سکتا ہے، وگرنہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا التصاؤب من الشیطان، یہ جو جمائی لینا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کو بند رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جب بندہ ہاں کرتا ہے جمائی لیتے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں شیطان ہنستا ہے، اس شخص پر شیطان ہنستا ہے۔ اسی طرح مختلف مواقع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بتائے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، رات کو سوتے وقت، جاگتے وقت، سواری کرتے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، صبح و شام کے اذکار، یہ سب اوقات میں ہر موقع پر ذکر اذکار اگر کیا جائے تو بھی شیطان کی شر سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کی شر سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تدابیر میں نے بتائی ہیں 5-7، ہمیں ان تدابیر کو اپنا کر شیطان کی شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم نے انشاءاللہ جو خطبہ سننا ہے اس کا موضوع ہے خرید و فروخت کے آداب و احکام۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، لہذا سودی کاروبار سے بچنا چاہیے اور عام تجارت جس میں سود کی آمیزش نہ ہو وہ تجارت اپنانی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں، اور وابغض البلاد الی اللہ اسواقہ، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں، کیونکہ وہاں جھوٹ ہوتا ہے، خیانت ہوتی ہے، کم تولا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور غلط کام بہت ہوتے ہیں۔ وہاں رش ہوتا ہے، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے، اور بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بازار جایا کرتے، اس کے باوجود بازار جایا کرتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اس پر دلیل ہے، فرمایا کہ ما لہذا الرسول، کہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ کھانے بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے، تو یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یعنی کھانا بھی کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، پھرتا ہے جیسے ہم پھرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ضرورت کے وقت جایا کرتے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ آپ کو ناپسند تھا بازاروں کے حوالے سے
جگہ ناپسند تھی بازار کی جگہ، لیکن ضرورت کے لیے جانا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ بازار میں داخل ہوتے ایک دعا بتائی گئی ہے، وہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے درست کہا۔ اسی طرح خرید و فروخت کے آداب میں پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ دعا پڑھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شور شرابہ اور ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہاں اونچی آواز میں بولنا اور ہنگامہ برپا کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اخلاق تھے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ میں کے بارے میں بتایا گیا کہ لیسا بفظ وغلیظ، نہ آپ بد اخلاق تھے، نہ آپ سخت مزاج تھے، ولا سخاب بالاسواق، نہ بازاروں میں اونچی آواز سے باتیں کرتے تھے، یعنی اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ درگزر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ لہذا ہمیں بازاروں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے مواقع نکل آتے ہیں، بدتمیزی لوگ کر لیتے ہیں، تو ہمیشہ شور شرابے اور شور شغب سے، ہنگامہ برپا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو آداب میں شامل ہے، لین دین میں بھائی چارہ، یعنی برادرانہ انداز میں آپس میں لین دین ہونا چاہیے، کیونکہ سب مومن بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، سب ایمان والے بھائی بھائی، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ایک حصہ کمزور ہو جائے عمارت کا، تو دوسری ساری عمارت کمزور ہو جاتی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط بناتا ہے۔ تو مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو آسانی پیدا کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو، اذا باع، جب بھی کوئی چیز بیچ رہا، یعنی بیچتے ہوئے آسانی پیدا کر رہا ہے اور درگزری کر رہا ہے، اور وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب خریدتا ہے تب بھی آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب تقاضا کرتا ہے تب بھی سمحن، آسانی پیدا کرنے والا، درگزر کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ رحم فرمائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ادخل اللہ عز وجل رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتدیا الجنت، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا کہ جو کان سہلا، جو آسانی پیدا کرتا ہے، مشتریا، خریدتے ہوئے بھی، وبائعا، بیچتے ہوئے بھی، وقاضیا، اور حق ادا کرتے ہوئے بھی، اور ومقتدیا، اور تقاضا کرتے ہوئے، یعنی حق وصول کرتے ہوئے بھی، یعنی وہ آسانی پیدا کرتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل۔ لہذا یعنی خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ آرام سے بات کریں، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ معاملے کو خراب کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے
وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہاں ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچا اور دوسرے نے خریدا. جس نے خریدا جب اس کو کھودنے لگا تو اس میں ایک گھڑا ملا جو سونے سے بھرا ہوا. اب یہ وہ گھڑا لے کر زمین جس سے خریدی تھی اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا میرے بھائی میں نے زمین خریدی تھی یہ نہیں لیا تھا یہ نہیں خریدا تھا لہذا یہ اپنے پاس رکھ. تو وہ کہنے لگا نہیں میرے بھائی میں نے زمین بیچی تھی جو کچھ اس کے اندر تھا وہ سب تیرا ہے. اب دونوں میں یہ اختلاف ہو گیا. ایک شخص کے پاس گئے ان کو جا کر بتایا کہ ہمارا یہ اختلاف ہے. تو اس نے بڑا سمجھدار بندہ تھا اس نے کہا تمہارا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو ایک کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے. دوسرا کہنے لگا کہ میری بیٹی ہے. تو وہ کہنے لگا ایسا کرو ان دونوں کی آپس میں شادی کر کے یہ اس میں اس شادی پہ لگ یعنی مہر میں دے دو یا شادی پر آپس میں دونوں مل کر لگا. تو یہ سمجھداری کے ساتھ فیصلہ ہو. اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں تو لوگ بے ایمانی کر کے یعنی کچھ زیادہ لینا چاہتے ہیں جو اپنے حق سے وہ زیادہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا رہے ہیں تو تھوڑی سی ادھر سے ایک اور بھی ساتھ ملا لیتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے یعنی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے کا حق لے رہے ہیں. یہاں دیکھیں آپ کتنی بڑی مثال ہے جو ہمارے سامنے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا اور دیکھنا چاہیے. اسی طرح چوتھے نمبر پر جو خرید و فروخت کے آداب ہیں ان میں چوتھے نمبر پر نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں ہمیشہ نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی ان کے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون جو وہ کرتے ہیں اللہ خوب اس سے خبردار. اس لیے ہمیشہ اپنی نظر نیچی رکھیں. خریدنے والی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر سودا بے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ جب ایک نظر پڑ جائے تو اس کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو. فإن ذلك الأولى فإن لك الأولى بے شک تیری ایک ہی نظر جو ہے وہ تجھے معاف ہے. وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ دوسری نظر تجھے معاف نہیں ہے. وہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو دوسری نظر ڈالے. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا لو جی ایک نظر جب ڈالی اگر وہ میں نہ ہٹاؤں تو وہ ایک ہی ہوئی نا. تو ایسی بات نہیں ہے. جب وہ نہیں ہٹائے گا تو ساتھ ہی اگلے سیکنڈ میں ایک نظر سیکنڈ کی ہوتی ہے بس اور اگلے سیکنڈ میں دوسری ہو گئی اس سے اگلے میں تیسری ہو گئی اس سے اگلے میں چوتھی ہو گئی. تو یہ نوجوانوں کو میں نے اس لیے واضح کیا ہے کہ شیطان کہیں ان کو یہ کہہ کر برگلائے نہ. ان اللہ کتب علی ابن آدم حدہ من الزنا اللہ نے انسان کے زنا کا جو حصہ اس کی قسمت میں ہے کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے تو وہ جتنا لکھا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے. ادرک ذلک لا محالۃ لازماً وہ یعنی اس کو پا لیتا ہے. فزن العینین النظر یاد رکھیں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. وزن اللسان النطق اور زبان کا زنا بولنا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسے اچھی طرح سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ دیکھ لیا تو کون سا زنا ہو گیا یعنی بول لیا تو کون سا زنا ہو گیا. نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آنکھ کا زنا دیکھنا اور زبان کا زنا بولنا ہے، یعنی وہ باتیں جو زنا کی ابتدائی باتیں ہیں، جب وہ کرے گا تو یقیناً اس کی زبان زنا کا ارتکاب کر رہی اور اس کی آنکھیں زنا کا ارتکاب کر رہی۔ پانچویں نمبر پر سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، یہ بہت ضروری، یہ خرید و فروخت کے آداب میں شامل ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے۔ ایک مرتبہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لائے، لوگ کاروبار میں مصروف تھے، آپ نے ایک آواز دی، یا معشر التجار، اے تاجروں کے گروہ۔ سب لوگ گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگ گئے اور پھر آپ نے فرمایا، سن لیجئے، آپ بھی سن لیجئے، فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن جب تاجر لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی اکثریت گناہگار ہوگی، الا من اتقى اللہ، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈر کے رہا، وہ برا، اور نیکیاں کرتا رہا، وہ صدقہ، اور اپنے سودا بیچتے ہوئے سچ بولتا رہا، وہ بچ جائے گا، باقی سب گناہگار اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البیعان بالخیار، بیچنے اور خریدنے والا دونوں کو اختیار حاصل ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ سودا کرنے کے بعد الگ نہیں ہو جاتے۔ اس محفل میں جس میں سودا ہوا ہے اس سے وہ چلے نہیں جاتے، اس وقت تک ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا سودا منسوخ کر دیں۔ فَإِن صَدَقَا، اگر یہ دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور ساری حقیقت جو مال کی ہے وہ بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا، اللہ اس میں ان دونوں کے لیے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، فی بیعہما، ان کے سودے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولیں اور کچھ چھپا لیں، صحیح حقیقت مال کی نہ بتائیں، ہاں جی، محقت برکت بیعہما، اس کے کاروبار کی، اس کی تجارت کی، جو اس کے سودے کی برکت ہے وہ ختم کر دی مٹ جاتی ہے۔ لہذا ہمارے ہاں عموماً یہ فلاں ملک کا ہے، حالانکہ نہیں ہوتا فلاں ملک۔ اسی طرح بہت میٹھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہاں جی یہ میری تو خرید ہی نہیں ہے، اتنی تو میری خرید ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسید اتنے کی بنا دو، دیکھیں کتنی بڑی بے ایمانی ہے۔ انسان ایک سودا لے رہا ہے، 500 روپے کا سودا لیا ہے اور کہہ رہا ہے 600 روپے کی رسید بنا دو، کیونکہ آگے سے مجھے 600 روپے یعنی 100 روپیہ حرام کا وہ لینا چاہتا۔ اب اس کو بھی گناہگار کر رہا ہے دکاندار کو لالچ ہے کہ میرا سودا بک رہا ہے، وہ کر دیتا ہے، تو یقیناً وہ گناہگار ہوتا ہے جو یہ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ بھی گناہگار ہوتا ہے کہ وہ حرام اپنے گھر میں لاتا ہے، بچوں کو حرام کھلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دھوکہ بازی ہے، جھوٹ بولنے کا عمل، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر عیب بیان کرنا اور صاف گوئی سے کام لینا، یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی سودا بیچ رہا ہے اور الا بین ما فیہ، کہ وہ جو کچھ اس کے اندر خرابی ہے، اچھائی ہے، وہ اسے بیان نہ کر دے، یعنی اسے پتہ ہو اور وہ بیان نہ کر دے، یہ اس وقت تک سودا ٹھیک نہیں، یعنی اس کو بیان کرنا چاہیے، ہر بات بتانی چاہیے جو اس کو معلوم۔ اسی طرح دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منڈی گئے، بازار گئے، دیکھا کہ گندم ہے، آپ نے ایسے ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلی، آپ نے فرمایا یہ کیا؟
یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تو آپ گیلی کو اوپر ڈال لیتے، لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ گیلی ہے، تو تم نے دھوکہ دیا۔ یاد رکھو، من غش فلیس منا، جو کاروبار میں دھوکہ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اس کو اوپر کے حصے میں ڈال لیتا تاکہ لوگ دیکھ لیتے۔ میرے بھائیوں، بہت فراڈ ہوتا، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر بتایا، مجھے ایک دوست نے بتایا کپڑے کا کاروبار کرتا، کہتے ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ میں کپڑا لاتا ہوں مثلا 30 روپے گز، میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں 40 روپے گز لینا ہے، تو وہ کہتی ہے لینا ہے، کپڑا ادھر ہی پڑا ہوا ہے، وہ کہتی ہے لینا ہے، تو میں اسے 40 روپے گز بیچ دیتا ہوں جتنا بھی ہوتا ہے، پھر اسے کہتا ہوں اگلے دن 50 روپے گز مجھے دینا ہے، تو کہتی ہے دینا ہے، تو 50 روپے گز میں اسے لیتا ہوں، اور پھر دکان پر ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم 50 روپے گز تو مجھے گھر پڑا۔ یعنی یہ شیطان کا پڑھایا ہوا کیسا سبق ہے، یہ مجھے ایک ساتھی بڑے دن دناتے ہوئے بتا رہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور میرے بھائیو، جھوٹ اور کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، لوگوں کو اس طرح کر کے یہ زیادہ پیسے بٹورنا۔ مثلا دیکھیں 30 روپے گز آیا، اب وہ 60 روپے گز بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں صرف 10 روپے کما رہا ہوں، حالانکہ کتنا کما رہا ہے؟ ڈبل کما رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی ہیرا پھیری اور اس طرح کے معاملات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں اور گوشت کو پانی لگا لگا کر اس کا وزن بڑھاتے ہیں اور لیبل تبدیل کر لیتے ہیں اور تاریخ بدل دیتے ہیں جو اس پر آخری تاریخ لکھی ہوتی ہے، اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سب کام اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا ہمیں ہاں جی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر قسم کے دھوکہ دہی۔ 8ویں نمبر پر جھوٹی قسم کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، چاہے سچی ہی کیوں نہ۔ بعض اوقات بندے سے غلطی بھی ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچنا چاہیے۔ ویسے تو جھوٹی قسم کھانے سے منع کیا گیا، لیکن ویسے ہی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ عادت ہو جائے تو پھر غلطی پر بھی قسم بندہ کھا لیتا جب عادت بنی ہوئی ہو۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، 3 مرتبہ فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی یہ 3 لوگوں کا ذکر کیا اور 3 دفعہ یہ سارا جملہ آپ نے بولا۔ تو حضرت ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ذلیل ہوں یہ لوگ، خسارہ پائیں یہ لوگ، کون ہیں ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، آپ بھی سن لیجیے۔ فرمایا المسبل ادارہ، اپنی چادر اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، یعنی ٹخنوں کو ڈھک کے رکھتا ہے۔ ٹخنوں سے اوپر سے مراد اوپر نہیں ہے، یعنی ٹخنوں کو ڈھک کے رکھتا ہے، یعنی لٹکا کے رکھتا ہے چادر اور شلوار اور پینٹ، یعنی وہ لٹکا کے رکھتا ہے۔ المنان، دوسرے نمبر پر فرمایا جو نیکی کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے۔ بھول گیا ہے؟ بھول گیا جب تو میرے پاس آیا تھا، تیری مدد کی تھی میں نے، ہاں جی، اب بھول گیا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ یعنی وہ شرم دلاتا ہے اور اپنا کیا ہوا احسان جو ہے اس کو جتاتا ہے۔ یہ اس شخص پر بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ میرے بھائیو، کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے؟ جو ہے اللہ کو منظور وہ بک جائے گا۔ ہاں جی، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، الحلف منفقۃ للسلعۃ،
یعنی جھوٹی قسم جو ہے سودا کو تو بک جاتا ہے لیکن ممحقۃ للکسب، کمائی کی برکت ختم، سودا بک جاتا ہے لیکن کمائی کی جو برکت ہے وہ ختم ہو۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر جو ہے آداب جو میں بتا رہا ہوں آپ کو خرید و فروخت کے، 9ویں نمبر پر ماپ تول میں کمی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یعنی جب بھی ماپ تول کر دو تو پورا تول۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی، کم ماپ کر دیتی تھی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان میزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاء، یعنی ایسا مت کرو۔ اللہ نے ہلاکت ہے کمی ماپ اور تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، یعنی اس جرم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی میں اللہ انہیں جکڑ دیتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، مہنگائی میں اللہ انہیں جکڑ دیتا ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اس علاقے کا بادشاہ ان پر ظلم کرتا ہے۔ یعنی یہ 3 کام ان پر ہوتے ہیں جب لوگ کم تولتے ہیں اور کم ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ 10ویں اور آخری نمبر پر خرید و فروخت کے درمیان جو ہے وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب خرید و فروخت کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ آداب میں شامل ہے، خرید و فروخت کے آداب میں یہ بات شامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔